یہ صرف پیتل نہیں، یہ نسلوں کی محنت ہے جو ہر ضرب کے ساتھ ایک نئی شکل اختیار کرتی ہے۔ کراچی کے دل میں ایک ایسی گلی بھی ہے جہاں وقت تو بدل گیا مگر کچھ ہاتھ آج بھی وہی ہنر زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ اپنے ساتھ تقسیم ہند کے بعد مراد آباد سے لائے تھے۔ 1947 کے بعد مراد آباد سے ہجرت کر کے آنے والے خاندان اپنے گھر تو چھوڑ آئے مگر اپنا ہنر ساتھ لے آئے، اور یہی ہنر بعد میں کراچی کی اس پیتل والی گلی کی پہچان بن گیا۔ کبھی یہاں تیار ہونے والی اشیاء پاکستان سے نکل کر دنیا کے مختلف ممالک تک پہنچتی تھی، لیکن آج اس گلی کی رونق پہلے جیسی نہیں رہی۔ آخر ایسا کیا ہوا اور کیا یہ ہنر آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے گا؟ آئیے چلتے ہیں کراچی کی تاریخی پیتل والی گلی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اشرف اشتیاق طوفانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نظم آباد۔ آج میں موجود ہوں کراچی کے علاقے گولی مار میں، ایک ایسی تاریخی گلی جسے لوگ پیتل والی گلی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صرف ایک گلی نہیں بلکہ ہجرت، محنت اور ہنر کی ایک طویل داستان ہے۔ جو کام ہی ہمیں ورثے میں ملا اپنے والد سے، جو انڈیا سے مراد آباد سے کرتے چلے آئے تھے، اور جب ہجرت کر کے یہ پاکستان آئے 1950s میں تو یہ کام انہوں نے یہاں پہ شروع کیا۔ ہجرت صرف لوگوں کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہنر بھی سرحدیں دور کر لیتا ہے۔ یہاں پہ مجھے 50 سال تو مجھے ہو گئے۔ والد صاحب کو جو ہے نا تقریباً وہ بھی انڈیا سے جب آئے اپنی پوری لائف یہاں سے گزار کے گئے، اور یہ پیتل گلی پیر پکاڑے سے ہم نے رجسٹر کرائی تھی، تو حیات نہیں ہے والد صاحب، لیکن یہ مجھے ہنر دے گئے اور میں آج اس قابل ہوں الحمدللہ کہ مراد آباد کا نام جو ہے ہم نے روشن رکھا ہوا ہے۔ نئی جنریشن جو ہے بہت کم آ رہی ہے اس کے اندر۔ یہ دیکھیں اب یہ اس وقت پیتل والی گلی ہے، اور ایک زمانے میں یہاں کم از کم 100 کے قریب یہ تانبے کی دکانیں ہوا کرتی تھی۔ اب یہ سپڑ کے کام صرف 8-10 دکانوں تک رہ گیا ہے۔ میرا تو خیر بچپن اسی محلے میں گزرا ہے، اور بس یہ کارنر پہ ہمارا گھر ہوتا تھا، اور یہ مارکیٹ میں ہمارے سامنے آباد بن گئے، اور یہاں زیادہ تر مراد آباد کے لوگ انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ کافی اب تو یہ بہت کم ہو گیا کام، ورنہ اس گلی میں ٹوٹل یہی کام تھا۔ سب کارخانے بھی ہینڈی کرافٹ کے تھے، شو روم بھی تھے، اور اب شو روم بھی کچھ ایسے ہی ہلکے ہلکے رہ گئے ہیں آپ کو۔ اور ایک دکان ہے یہ MKD ہینڈی کرافٹ، تو اس میں جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سارا ہاتھ سے کام ہوا ہے، سورہ مزمل لکھی بھی ہے۔ یہ شاپ تقریباً جو ہے 30-35 سال پرانی ہے، بہت قدیمی گلی ہے، اور یہ سارا ہم کچھ بنا رہے ہیں پیتل کے اندر، سارا ہینڈی کرافٹ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا ایسا ایک لوگو بھی ہے مارفور، یہ سب ہینڈ میڈ ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے۔ اور یہ اس وقت جو ہے یہ پلین پالش کے اندر ہے، اسی طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں جو کارونگ کے اندر بھی ہوتی ہیں، وہ اس طریقے کے ہارس وغیرہ ہیں، یہ سب ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ یہ ہارس سمجھ لیجیے کہ 8 کاریگروں سے ریڈی ہونے کے بعد، 8 ہاتھ لگنے کے بعد یہ ایک ہارس ریڈی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جتنی پروڈکٹ رکھی ہے وہ یہی سب کی شکل ہے، 8 کاریگروں سے نکلنے کے بعد یہ ایک پیس ریڈی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اس پہ یہ ہینڈی کرافٹ کرا ہے، اس کے بعد پھر یہ جو ہے اس پہ ملٹی کلر لگائے گئے جسے ہم ڈیکو کلر کہتے ہیں۔ پرائس کے بارے میں جاننا چاہوں گی، اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ یہ ہارس اس کی ہائٹ تقریباً 18 انچ ہے، اور اس کی قیمت جو بھی ہم دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں 10,800 روپے، بالکل ہول سیل پرائس کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ وال ہینگنگ پلیٹ ہے، اس پہ جو ہے سورہ مزمل لکھا ہوا ہے، اور یہ سب ہاتھ سے ہوا ہوا ہے سارا۔ یہ ایچنگ کہلاتا ہے، یہ ایچنگ کا پروسیس ہے، باقی اس کی بفنگ وغیرہ اور اس کی اسپینڈل پہ جو کام ہوا وہ ہاتھ کا ہے۔ یہ فروٹس وغیرہ نٹس کے لیے، اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے یہ براس کی ہے سب، اس پہ سارا یہ جو اس پہ کلرنگ ہوئی ہے ساری ہینڈ میڈ ہے۔ اب تو یہ نایاب ہوتی جا رہی ہے، ایسے ہی سر مختلف کلرز اس میں مل جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ سر یہ گلاس ہے، یہ آپ یوز کر سکتے ہیں، استعمال والا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ جگ ہے، 4 گلاس ہے اور ایک جگ۔ اور اس کی کیا پرائس ہے؟ یہ ہم دے رہے ہیں 20,000، یعنی یہ تقریباً 6-8 لیٹر اس میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں،
پہلے گھروں میں، اب تو آرٹیفیشل چیزیں آ گئی، پہلے گھروں میں اس طریقے کے پیتل کے جویلری باکس یوز ہوتے تھے، پر ہم نے اس کو جو ہے آج بھی قائم رکھا ہوا ہے، بنا رہے ہیں ہم جویلری باکس پیتل کے اندر، ویٹ میں بھی اچھا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے آپ خریدیں گے، آپ کے بچے استعمال کریں گے، نہ ختم ہونے والی چیز۔ تو اس کی کیا پرائز ہے؟ یہ دے رہے ہیں ہم 8,000۔ یہ کالا ہو جاتا ہے پیتل اکثر اس ٹائم میں؟ جی اس کا حل ہے، دیکھیں ایک تو آپ اس کو لے جا کے رکھیں نا، آپ اس کی ڈسٹنگ کرتے رہیں، اس کو جیسے ہمیں ضرورت ہے نا توجہ کی، اس کو بھی توجہ کی ضرورت ہے، باقی اس پہ آپ لیکر پالش کر لیں گے تو لانگ لاسٹنگ ہے، وہ زیادہ ٹائم تک چل سکے گا۔ یہ بھی پیتل میں، اچھا پیتل کی خوبی ہے پیتل پہ پلیٹنگ ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس کو کرم پلیٹنگ کرا ہوا ہے، یہ ہے پورا براس کا، پورا براس ویٹ میں بھی کافی۔ اس میں یہ اس کی شارپنیس بن جاتی ہے؟ ہاں بن سکتی ہے، لیکن ہم بناتے نہیں ہیں، ہم تو ڈیکوریشن کے لیے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ یہ بیسیکلی کس مقصد کے لیے شو پیس ہے؟ شو پیس پلس یہ استعمال ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں نا ہم نے اس کو پورا یہ سسٹم دیا ہوا ہے، اس کا یہ آئل ٹینک آ گیا اور یہ اس کی ڈوری لگی ہوئی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایز اے ڈیکوریشن۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اگر نہ استعمال کریں تو ایز اے ڈیکوریشن بھی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں گھر پہ اگر محفلیں میلاد ہوتی تھی تو اس میں عرق گلاب ڈال کے چھڑکا جاتا تھا حاضرین کے اوپر، تو یہ دیکھیں یہ تو اب میرے خیال ناپید ہوتی جا رہی ہیں یہ چیزیں۔ یہ ہاتھ صرف پیتل پر نقش نہیں بناتے بلکہ اپنی زندگی کے کئی برس اس ہنر کے نام کر دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں تیار ہونے والی ہر چیز میں ایک الگ ہی خوبصورتی اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ تقریباً 20 سال ہو گئے آج کے کام میں اور 20 سال پہلے میں کتنا فرق دیکھا ہم نے؟ اب یہ جو ہے یہاں سے تقریباً کم ہو گیا، اب یہ زیادہ تر ہمارا چائنا سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، زیادہ تر اب چائنا ایکسپورٹ ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہے خریداری اتنی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو لوگ خریدار جو ہے یہاں پہ اتنے نہیں ہیں، اس لیے ایکسپورٹ ہو رہا ہے زیادہ تر۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، جو گلی کبھی اپنی رونق، ہتھوڑیوں کی آواز اور مصروف دکانوں کے لیے مشہور تھی، آج وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، خام مال کی قیمتوں میں اضافہ، کم ہوتی برآمدات اور بدلتے ہوئے حالات نے اس صدیوں پرانے ہنر کو شدید متاثر کیا ہے۔ پہلے تو یہاں بائرس بھی مطلب کافی آتے تھے، اب جو ہے وہ بائرس کوئی نہیں آتا۔ انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے، انڈیا کو تقریباً 28% لگ بھگ ریبیٹ دیتی ہے گورنمنٹ نا وہاں کے ایکسپورٹروں کو، لیکن ہمیں جو ہے وہ ریبیٹ نہیں ملتا۔ ریبیٹ نہیں دے رہی ہے گورنمنٹ، اگر ریبیٹ دے دے ضیاء کے دور میں 11% تھا، جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچے وغیرہ اس لیے اس فیلڈ میں نہیں آتے ہیں کہ ان کو مضبوطی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہماری نئی جنریشن اگر آنا چاہے اس فیلڈ میں تو برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ را مٹیریل بہت زیادہ مہنگا ہے۔ کسی شہر کی پہچان صرف اس کی بلند عمارتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہاتھ ہوتے ہیں جو نسلوں تک اپنی محنت سے اس شہر کی شناخت بناتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسے ہنر کو محفوظ نہ رکھا تو شاید کل ہمارے پاس صرف افسوس رہ جائے گا اور کچھ پرانی تصویریں۔ یہ اصل سرمزادی ہیں، اور کیا یاد آ گیا سے دیکھ کے ہماری اماں جو ہے بچپن میں کوئی گھر یا بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کی یہ نہ لگتا ہو۔